کیونکہ لحکم ربک، یہ آپ کے رب کو، اور جس انداز سے یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں، ہر طرح سے تکلیفیں دیں، گھیرے، رشوت پیش کرے، چاپلوسی کرے، خوشامد پیش آئے، کیا یہ توحید کی یہ اصلی بات ان کے سامنے نہ لائیے، شرک رد نہ کیجیے، ولا تطیع، اور ہرگز نہ مانیے گا، منہم، ان میں سے جو بھی آپ کو مختلف انداز سے راستے سے ہٹانا چاہے، آسمن، کوئی ایک گناہ گار ہے، شرابی، زانی، بدکار، خائن ہے، سود خور ہے، وہ چاہتا ہے اتنی آپ باتیں بیان فرما رہے ہیں جہاں توحید کے ساتھ اور جو مکارم اخلاق اور اخلاق کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، جس سے اس کے اوپر ضد پڑتی ہے، یہ بات آپ نہ پیش کریں۔ اور اسی طرح سے وہ کفورا، کافر کہتا ہے عقیدے کی بات نہ چھیڑیں، گناہ گار کہتا ہے اس کو فضول کی بات نہ کیجیے، جب آپ سے ہم سے بن سکتی ہے آپ اپنے ہم گلے لگا لیں گے، اور یہی کافر کہتا ہے عقیدے کے بات کو قریب نہ لائیے، پھر آپ اپنے ہیں اور ہم آپ، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، نہ اس فاسق و فاجر عاصم کی بات ماننا ہے، اور نہ اس کافر کی، چاہے یہ زور و قوت کا مالک ہو اور ڈراوا اور دھمکاوا دے رہا ہو کہ ہم سمجھ لیں گے، ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن برداشت کرے یا نہ کرے، بات تو یہی کرے۔ اور یہ مقام بڑا مشکل کام نہیں ہے، مقام بھی مشکل ہے، کام بڑا شدید ہے، اس راستے میں آگے بڑھنا آسان بات نہیں ہے۔ تو ایک تو صبر آپ کو کرنا ہے، جماعت کے ساتھ کچھ ہو جائے، اور دوسری بات کہ اللہ کی یاد سے وابستہ رہیے، چمکے رہیے، وذکر، اور یاد رکھیے اسم ربک، اپنے رب کے نام کو، اپنے مالک کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اس کو یاد کیجیے، رب کا جو آپ کا رب ہے، کوئی غیر نہیں، بکرتوں کو اصیل ہو، خود کو بھی اور شام، فرمایا ہر وقت بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا واسطہ اپنے مالک سے ہونا چاہیے، اس سے دعائیں ہیں، اس کے کلام کی تلاوت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے اور رکوع منا جاتے ہیں۔ یہ انداز اگر اختیار کریں گے آپ، صبر کے ساتھ جمے رہیے، اور یہ طاقت آپ کو صبر کی اور جماؤ کی جو ملے گی، وہ تو دل کی توانائی اور قوت اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ، اور دوسری بات جو اس کو مدد دے گی وہ یہ ہے کہ اپنے مالک کو ہر وقت یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی، اور جو پروردگار نے فرما دیا ہے اس انداز سے اپنے مالک کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، تب صحیح اس راستے پر چل سکتے ہیں، اور یہ گویا ہر ایک کے لیے یہ ہدایت کا یہ راستہ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہمیشہ ایسی رہی ہے، جب یہ پیش کی گئی ہے تو دنیا نے اس کا مقابلہ کیا ہے غصے اور غضب کے ساتھ، اور چونکہ دنیا کے پاس عام طور سے طاقت اور قوت کے انبار ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان داعیوں کو، اس آواز کو اٹھانے والوں کو ہر طرح سے گھیرے میں لیا ہے اور پریشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مالک فرماتا ہے یہ تو ہمیشہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو اس شدت کے عالم کے اندر صرف دو چیزیں ہیں جو انسان کا ساتھ دیں گی، ایک عقیدے کی پختگی، دل کا جماؤ کہ یہی بات حق ہے، اور مالک کا یہ فرمان ہے کچھ ہو جائے میں اسی پر قائم رہوں گا، چاہے میرے جسم و جان کے ٹکڑے پر ڈالے جائے یا میرے سر کو میری گردن سے الگ کر دیا جائے، بہرحال سر نہ جھکاؤں گا کسی غیر کے سامنے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو اپنے مالک کو ہر وقت یاد رکھے، اور اس کے ساتھ سجدے اور رکوع کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ میں صبح شام سے مراد لگاتار ہمیشہ ہر وقت، نماز کا وقت ہو نماز میں، ورنہ یوں دل کے اندر، اسی لیے ساری دعائیں بتائی گئی ہے کہ صبح اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھو، حاجت کے لیے جاؤ یہ، باہر نکلو یہ،
ہاتھ دھونے لگو وضو کرنے کے لیے تو یہ دعا، وضو کر سکو تو یہ، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کرنے سے ہر چیز اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ ایک تو نماز بڑی یاد کی چیز ہے، دوسرے ہر وقت کی دعائیں۔ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ مشکل کام آسان تمہاری اپنی قوت سے نہیں ہوگا، بڑے دیدار، بڑے دیالے، بڑے دعامت ہوگے، لیکن اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یہ چیزیں اختیار رکھی، تو اس راہ میں چند قدم بھی جانے کے بعد تم آگے بڑھنے کی ہمت نہ پاؤ گے، اندر واپس لوٹنا۔ یہ تو صبح شام کی بات ہوئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا ایک حصہ فَاسْجُدْ ہو، تم مالک کے سامنے سجدہ کرو، تو سبح ہو اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو، لیلاً طویلا، رات کا طویل حصہ۔ تاکہ تو رات کو بوجھنے کا معاملہ تھا، یہ مزمل وغیرہ میں آیا ہے، اس کے اندر تربیت کی گئی ہے کہ اس طرح سے ایسے مشکل کام کو انجام دینا یوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ سوچ لے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ یہ آسان کام ہے، یہ ساری دنیا سے جنگ کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک قدم ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹا لینے کا معنی ارتداد ہے اور کفر ہے۔ سارا کیا کرایا پہلے کا ہے وہ بھی غلط ہو جائے۔ کام تو یہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے انتظامات یہ ہے کہ دل کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صبر و ثبات کے ساتھ، سب کے تین بڑے موقع ہوتے تو صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ یہ باسا ہو سکتی ہے، پیٹ کی آگ لگے، تنگدستی اور پریشانی ہو، مالی مشکلات آئے، پھر یہ سب ہے کسی کو پکار کرنا، اللہ کی شکایت کرنا، یا کسی کے سامنے اپنے کو ذلیل کر کے ہاتھ پھیلانا، یا خیانت، بے ایمانی کرنا، یہ سارا ہے جو نہیں کرتا ہے اور سب کے ساتھ کھیل جاتا ہے۔ وزدگاہ، اور کوئی جسم جان پر مصیبت آئے، بیمار ہو، مارا جائے اللہ کی راہ میں، تکلیف پہنچے، تو پھر صبر کرنے والا وحین الباس۔ اور تیسرا بڑا مقام آتا ہے صبر کا، جب اللہ کی راہ میں میدان قتال میں ایک اللہ کا بندہ نکلتا ہے اور کفر و باطل کے مقابلے میں لوہے سے مقابلہ کرتا ہے اور پھر جان دے دیتا ہے، شہادت وہ آواز دیتا ہے اس کی شہادتوں کو، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانے کی ہمت رکھتا ہے، پیچھے نہیں ہے۔ فرمایا یہ چیز ہے کہ صبر کی روش پیدا کرو، اور نمازوں کی پابندی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض تھا کہ وہ اللہ کے لیے رات کو تہجد پڑھے، لیکن صحابہ کرام اور اس راہ کے راہیوں کا یہی طریقہ تھا کہ مشکل مقامات سے گزرنے کے لیے وہ اللہ کے سامنے جہاں سردار دعائیں کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ رات کا ایک حصہ انہیں تہجد کی نماز کے لیے بھی مقرر کرنا دیا تھا۔ فرمایا اس انداز سے بات نہ چھوڑیے گا، بات یہی کہنا ہے اور اس کے انتظامات کے ساتھ۔ باقی جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، یہ لوگ ناسمجھ، بے عقل اور کسی شمار میں لانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان فراموش، یہ نمک کھانے کے بعد نمک حرامی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے سارے احسانات بھلا دیے ہیں، دنیا کے ہو رہے ہیں، آخرت سے وہ نگاہ پھیر لیے، یہ ایسے تھوڑے، ایسے کمزور، ایسے ذلیل ہے، تو ان کی باتوں کو زیادہ اثر نہ لیجیے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں تھے، ہم ان کو لائے ہیں، اور پھر وشددنا اثرہم، ہم نے ان کا نقش درست کیا ہے، ہاتھ پیر، ان کی توانائی، ان کا دل و ڈول، ان کے سارے اعضاء و جوارح ہم نے تھے۔ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کی بڑی حیثیت ہے، یہ اپنے مالک کے منہ آ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے اوپر ظلم کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اور اپنے کو یہ بہت کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھول گئے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو بنایا ہے، اور ہم میں یہ طاقت ہے۔ فَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ دنیا سے اگر یہ چلے جائے تو ہماری دنیا ویران ہو جائے گی، ہم میں یہ طاقت ہے کہ جب ہم چاہیں بدلناہم، ہم کو ختم کر دیں، ان کی جگہ پر دوسروں کو لے آئے۔